اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا یہ آج کی مجلس اعزاء بسلسلہ برسی سیدہ کوکب شیرازی برائے ایصال ثواب والد سید محسن رضا حمدانی، سید غلام حسین حمدانی اور خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے، اپنے تمام مرحوم مومنین مومنات اور شہداء ملت علماء کرام علیہ الرضوان، اور ایک میں آپ سے خصوصی درخواست کروں گا، 24-25 سال سے جب سے لاہور میں پڑھ رہا ہوں، میرے ایک سامع اب نظر نہیں آ رہے، معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا، غلام حسین صاحب، جو ہمیشہ مجھ سے اپنی صحت یابی کی درخواست کیا کرتے تھے، دعا کی یہاں بیٹھا کرتے تھے سامنے، تو ان کو بھی شامل کر لیں، ان کی روح خوش ہو جائے گی، میرا یقین ہے، اطمینان ہے، بڑے مومن انسان تھے وہ، یقیناً ان کی روح یہاں مجلس میں موجود ہوگی، تو ان کو بھی یاد کر کے شامل کر کے ان مرحومین میں ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات الہی فرما دیجیے محمد آل محمد پر۔ مل کر اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات دیجیے۔ عزیزان محترم، ہماری بات ہو رہی ہے ان مومنین کے لیے ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر اس کے بعد لحظے بھر کے لیے مشکوک نہیں ہوئے، شک نہیں کیا، ثم لم یرتابوا، پھر شک انہوں نے نہیں کیا۔ تو پہلے مرحلے میں ظاہر صحابہ کرام ہے نا، تو ان صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی کبھی شک نہیں کیا۔ لہذا ضروری ہے ان صحابہ کا ذکر کرنا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ صحابہ کے فضائل ہیں کیا، ہم کسے کہتے ہیں صحابہ، یہ دنیا کو معلوم ہو جائے۔ وہ جو خواہ مخواہ کہ آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے نا، آج بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے، ایک کوشش کی جا رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں، لیکن پہلے یقین دلا دوں، گھبرائیے گا مت، پریشان مت ہوئیے گا، ایسا ہوگا نہیں۔ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ اس اسٹیٹ کو ناصبی اسٹیٹ یا خارجی اسٹیٹ بنایا جائے، خوارج کا یا نواسب کا، یعنی جن کو ناصبی اچھا مانتے ہیں انہیں اچھا کہا جائے، جن کو ناصبی برا جانتے ہیں ان کو برا کہا جائے۔ اب سمجھ گئے نا مطلب کیا؟ اور آج کل کی ریڈیو نے بھی یہ بتا دیا کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ جنہیں آپ اچھا سمجھتے ہیں معاذ اللہ انہیں برا کہہ دیا جائے، جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں یزید اور اس جیسے بہت سارے لوگوں کو، ان کو کسی طرح اوپر لے آیا جائے۔ تو اطمینان رکھیے، یہ سازش تو جہاں سے پیدا ہوئی تھی نا، جہاں اس کا نطفہ پڑا تھا، جب وہاں کامیاب نہیں ہو سکی تو یہاں کہاں سے کامیاب ہوگی؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے کہہ رہا ہوں پریشان مت ہوا کریں، یہ وقتی ہیں، بلبلے ہیں، ختم ہو جائیں گے، اطمینان رکھیں۔ آج بھی ایک شہر میں ایسے ہی ہوا ہے، ایسی قرارداد ہے کہ یہ کہا جائے یہ نہ کہا جائے، نام کل تمہارے باپ دادا کے مطیع فرما بردار تھے، نہ آج تمہارے مطیع فرما بردار ہے، سمجھئے؟ اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم پاکستان کو ناصبستان بنا دو گے یا پاکستان کو خوارجستان بنا دو گے، بھول ہے تمہاری، بھول جاؤ تو۔ یہ وقتی طور کا جو تمہیں تھوڑا سا کہیں سے ملا ہے نا، اور ہمارے بھی کچھ ان کو شے دے رہے ہیں، ایسے بدبخت ہیں ہمارے لوگ کہ انہیں اپنے دوست اور دشمنوں کی تمیز نہیں ہے۔ دنیا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کو کہہ رہے ہیں 5th جنریشن وار ہو رہی ہے، 5th جنریشن وار ہو رہی ہے، ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ اگر تمہاری آشیرواد نہ ہو تو یہ کبھی سڑکوں میں نکل بھی نہیں سکتے تھے، اتنے منظم طریقے سے نکل سکتے تھے، ہر روز ہر شہر میں۔ تو اطمینان رکھو، جو تم کر رہے ہو نا، جس نے ہمارے خلاف تاریخ میں کیا ہے وہ تاریخ میں اس کا نام گالی بن گیا ہے۔ اور تم بھی فکر نہ کرو، جو ان کی سرپرستیاں کر رہے ہو تم سب کا نام گالی بن جائے گا۔ ہم زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔
پیغام جہاں دینا تھا وہاں چلا گیا. اس لیے پیغام دینے میں جلدی کر دی میں نے کہ پتہ نہیں کتنی سانسیں ہیں کتنی نہیں ہیں, تو آپ تک پیغام پہنچ جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہم جانتے ہیں, سب کو جانتے ہیں, اتنے بے خبر نہیں ہے کہ اپنے دشمنوں کو پہچان نہ ہو. ہمیں ایک ایک کی شناخت ہے, ہمیں کون پردے میں چھپ چھپ کے ان کو پال رہا ہے اور کس کے لیے پال رہا ہے. ان کے لیے جن سے تنخواہ لیتا ہے. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جن سے تنخواہ لیتا ہے, جن سے مال لیتا ہے, ان کے لیے. تو بتا رہے ہیں دشمن تم ہو, ہم نہیں ہیں. تمہیں آج تک تمیز ہی نہیں ہوئی 70 سال میں. تم دہشت گردوں کو پالتے رہے, پروان چڑھاتے رہے, سڑکوں پہ چھوڑتے رہے. افغانستان میں نہیں دیکھا تم نے جو کچھ کیا؟ فائر بیک ہوا, پورا پاکستان جل رہا ہے. آج پھر وہی آگ لگانا چاہتے ہو, پھر وہی آگ لگانا چاہتے ہو. ہمارا کچھ نہیں ہوگا, مطمئن رہو. کیا کر لیا شام میں؟ تو اتنے سے ہم شام میں تو مٹھی بھر ہیں. کیا کر لیا ہمارا؟ لبنان میں اس سے بھی کم ہے. کیا کر لیا ہمارا؟ یمن میں مٹھی بھر. کیا کر لیا ہمارا؟ کیا کر لیا عراق میں ہمارا؟ چھوڑو, اس بڑے ملک کا تو نام ہی نہیں رہا جس نے تمہیں ناک کو چنے چبا دیا. چھوٹی چھوٹی جگہ ہے نا, چھوٹی چھوٹی جگہ. ساری دنیا مل کر بھی انہیں جھکا نہیں سکی, نہ شام کے مومنین کو, نہ لبنان کے, نہ یمن کے. تم ہو کہاں؟ تمہاری خلقت ہے 4 عناصر سے. تمہاری خلقت ہے, سب کی خلقت ہے 4 عناصر سے. کیا ہے؟ آب و ہوا ہے نا, مٹی آگ پانی ہوا, یہی ہے نا. 4 مٹی آگ پانی, اس سے تمہاری خلقت ہے. تمہیں معلوم نہیں کہ شیعہ کی خلقت ہے 5 عناصر سے. سنو سنو, 5واں عنصر جو ہماری خلقت میں شامل ہے, اس عنصر کا نام ہے کربلا. جو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک لبیک, کربلائی ہم لوگ. یا ہم عاشورائی لوگ ہیں. سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. تم نہیں جانتے ہو, ہم عاشورائی لوگ ہیں, ہم کربلائی لوگ ہیں. مر کے اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. اب تک تم نے جن کو مارا ان کا خون ہم ہیں. ہم بول رہے ہیں ہم مر جائیں گے, ہمارا لہجہ اوروں میں منتقل ہو جائے گا. ہم نے سب سے قیمتی جانیں دیں, بتاؤ کیا تم مار سکے؟ ساری جانیں ملا کر, کروڑوں اربوں ہماری جانیں ملا کر, کربلا کے ایک شہید کے قیمت نہیں ہے خون کی, ہے نا. کربلا کے ایک شہید اس سے زیادہ قیمتی ہے ہماری سب جانوں سے. تو اتنی قیمتی جانیں ہم نے کربلا میں دی, مٹ گئے. تو جب اتنی قیمتی جانیں دے کر ہم کربلا میں نہیں مٹے, تو آج کیا مٹاؤ گے تم ہم کو؟ اتنی قیمتی جانیں دی, مٹا سکے؟ سب سے قیمتی جانیں دے چکے بھائی. اپنے خیال میں تم سب کی جانیں لے چکے, لیکن تم نے اپنے خیال میں جانے سب زندہ ہیں, سب حیات, ہے نا. ایسے ہی ہے نا. یہ پیغام دینا ضروری ہوتا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ آواز دب گئی, آواز ختم ہو گئی. آواز باقی ہے اور باقی رہے گی, گونجتی رہے گی. آواز کبھی ختم نہیں ہوتی, غائب نہیں ہوتی. یاد رکھنا, ان فضاؤں میں آواز کی گونج رہتی ہے. قیامت تک یہ آوازیں زندہ رہتی ہیں جو حق کے لیے بلند ہوتی ہیں. حق کی آواز کبھی نہیں مت. جسم کی موت ہو جائے گی, آواز زندہ رہے گی. اور اب تو آج کل ویسے ہی براہ راست جا رہی ہے پوری دنیا میں, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے آج کل, ہمیں پریشر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمہارے باپ دادا کا پریشر نہیں اٹھایا ہم نے, تمہارا کیا اٹھائیں گے؟ اور جہنم میں چلے گئے ہم کو پریشر میں لاتے لاتے. جہنم کی گھاٹیوں میں, وادیوں میں پل رہے ہیں. سمجھ گئے؟ نہیں ہونے دیں گے. ہمارے دیگر بھائی جو وقتی طور پہ ذرا سا اس طرف چلے گئے تھے, انہیں فوراً یہ احساس ہو گیا کہ یہ تو سازش ہو رہی ہے, کیونکہ انہیں معلوم ہے صرف ہم نہیں ہیں ٹارگٹ پہ, وہ بھی ٹارگٹ پہ ہے نا. ان کی نظروں میں وہ بھی مسلمان نہیں ہیں. تو ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہم نے بند باندھا ہوا ہے. ہم سے گزریں گے تو تم پر آئیں گے, تو ہم اپنے سے گزرنے نہیں دیں گے تو تم تک کیسے آئیں گے؟ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے بند باندھا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے بعد تم ہو ٹارگٹ. کیونکہ ہمارے بعد انہوں نے تم کو ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ اب ان کو اڑانا ہے, خانقاہوں والوں کو, روزوں والوں کو, مزاروں والوں کو. سمجھ گئے؟
میلاد والوں کو، ان کو سب کو اڑانا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن جب ہم سے گزریں گے تو تم تک پہنچیں گے نا، اطمینان رکھو، ہمیشہ سے سب کی مدد کرتے آئے ہیں، آج بھی مدد کریں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ہم ذکر ہی ان صحابہ کرام کا کر رہے ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو، نام جانتے ہو کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے ہو، تو ہم تمہیں بتا رہے کہ صحابہ کے فضائل ہیں کیا، اور ایسے ایسے صحابہ کے نام لے رہا ہوں، اب تک دیکھ رہے ہیں نا آپ کے جن میں کوئی کلام ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے نام لائے کدھر سے نام، نہیں، سب جانتے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے تفصیل سے، بس نام لے دیتے ہیں۔ تو آئیے آج ایسے ہی فرد کا ذکر جس کا نام 7 افراد میں ہے، کتنے؟ کون سے 7 افراد؟ کہ جو حضور کے بعد جن کے پائے سبات میں لغزش نہیں آئی۔ پہلے 4 کا ذکر کیا تھا نا، اب 3 اور شامل کیجئے، ان 3 میں سے ایک نام، وہ نام کیا ہے؟ ایک تو زید بن ارقم کا، موقع ملا تو ان کا ذکر، ورنہ ظاہر ہے وقت نہیں ہے۔ جس کا ذکر مجھے آج کرنا ہے وہ ہے جابر ابن عبداللہ ہے انصاری۔ کسی کو شک ہے صحابی ہونے میں؟ نہیں شک ہے تو بتاؤ، تو کیوں نہیں ذکر کرتے بھائی؟ پوچھ رہا ہوں اپنے برادران سے، آپ بھی پوچھ لینا بھائی یہ صحابی ہے نا، ذکر کرو نا، تو صحابہ کے فضائل تو ہم بیان کر رہے ہیں، اور آج بھی ریلی اٹھی عظمت صحابہ، گالیاں ہمیں دیتے رہے۔ پکڑیں گے نا قیامت کے دن صحابہ کے ہمارے نام کی ریلی اٹھاتے تھے تو خدا کے بندو ہماری فضائل تو بڑے ہوتے، ہماری عظمت کے نام پہ ریلیاں اٹھا رہے ہو، ہماری عظمت بیان نہیں کر رہے ہو، تو انہیں آتی کہاں جو بیان کریں گے؟ پوچھیں گے صحابہ تو کہیں گے بھائی ہماری عظمت کیوں نہیں بیان کرتے تھے؟ ریلیاں اٹھاتے تھے، عظمت تو بیان کرتے، فضائل تو بیان کرتے، تو کیا جواب دیں گے؟ یہ کہیں گے بھائی پتہ ہی نہیں، 2-4 باتیں بتاتی وہ بتا دیتے ہیں، تو جا کے حسن ظفر سے پوچھ لیا ہوتا، مولانا حسن ظفر تمہیں سب کے فضائل بتا دیتا ہے۔ ہم دیں گے بھائی، وعدہ ہے میرا، وعدہ ہے، کم از کم 1000 صحابہ کے فضائل دوں گا پوری دنیا کو۔ کتنے؟ اگر زندگی ہے، زندگی ہے تو اطمینان رکھیں، 1000 صحابہ، تعداد یاد رکھیے، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات۔ لاؤ تمہارے پاس ہے تو لاؤ صحابہ کے فضائل۔ اب اس کے بعد جب صحابہ کے فضائل بیان کرو گے تو وہ بھی ہمارا ہی دیا ہوا صدقہ ہوگا، ہمارا دیا ہوا، تمہیں نہیں معلوم تھا، تمہیں نہیں معلوم فضائل کیا ہے صاحب، ہم بتا رہے ہیں تمہیں، لہذا اب جب بیان کرو گے تو ہمارا دیا ہوا صدقہ۔ جیسے 20 سال پہلے ہم نے پورا شجرہ پڑھا تھا حضور کا، اور صرف شجرہ نہیں پڑھا تھا، شجرہ رٹ لینا کمال نہیں ہوتا، ایک ایک فرد کے پورے ایمان کو ثابت کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہے گلستان زہرا ایبٹ روڈ کے اشرے میں، مجھے یاد ہے اجداد پیغمبر کے نام سے جو میں نے اشرہ پڑھا تھا، صرف نام نہیں رٹ کے آیا تھا بلکہ ان کے سارے کارنامے بھی بیان کیے تھے۔ نام رٹنا اور ہے، ان کے سارے کارناموں سے ان کے ایمان کو ثابت کرنا اور ہے۔ اجداد پیغمبر سمجھ میں آگئی؟ تو جب ہم نے بیان کر دیا اس کے بعد بہت سارے میدان میں آگئے تھے، تو ہم نے ہی کہا تھا چلو کوئی بات نہیں، ہمارے بہانے تم نے بھی یاد تو کیا، حضور کے اجداد کو مسلمان تو مانا، ورنہ تمہارے دوسرے تو مانتے بھی نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، تو یہ مسلسل پیغام دے رہا ہوں ہر شہر میں، ہر جگہ، کہ اس ملک سے خیانت نہ کرو، دوسروں کو یہ درس دینے والے کہ ملک سے خیانت نہ کرو، ہر ایک پہ الزام لگا دینے والے لوگوں، تم خیانت کر رہے ہو، تم بیج بو رہے ہو فساد کے، تم فرقہ واریت کے بیج بو رہے ہو اس ملک میں۔ اپنے وقتی مفاد کے لیے مت خراب کرو پاکستان کے ماحول کو۔ 20-25 سال ہمیں لگے ماحول کو ٹھیک کرنے میں، ہم نے ٹھیک کیا، ہمارے علماء نے اور ہمارے بھائیوں کے کچھ علماء نے مل کر ٹھیک کیا ماحول کو، ہم نے ماحول کو اچھا بنایا، اب خراب کر رہے ہو، پھر کہتے ہو مولوی یہ کرتے، مولوی وہ کرتے۔ جس نے کیا وہ تمہارے پالتو تھے، جس سے تم نے کرایا وہ تمہارا ایجنٹ تھا، جس سے تم نے کرایا تم نے 24 گھنٹے میں اسے بھگا دیا۔ سمجھتے ہو ساری دنیا بے وقوف ہے؟ سارے بے وقوف ہیں تم سمجھتے ہو؟ کسی کو کچھ نہیں پتا، سب کو پتا ہے۔ 73 سال میں جو جو کام کیے تم نے، ایک ایک آدمی کو، بچے بچے کو معلوم ہے کہ تم نے کیا 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 ہے اس ملک کے ساتھ، پھر ہم پر لا کے لاٹتے ہو۔ لہذا تھوڑا سا سن بھی لو، ریکارڈ ہو رہی نا بات، ذرا بات پہنچ بھی جائے کانوں میں۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، زبان بندی ہوگی کیا، جو بھی ہو جائے، پیغام تو گیا نا، یہی میرا کام تھا۔ کوئی فتنوں کے لیے پیغام ریکارڈ کراتا ہے، کوئی اپنی قوم کی سربلندی کے لیے پیغام ریکارڈ کراتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
सलाम अला हुसैन व अला औलाद हुसैन मोहम्मद। बेटा कोई बच्चा नारा लगा रहा था, उसका नारा दब गया, लगा दो बेटा, कोई बात नहीं। कौन लगा? अच्छा बुजुर्गवान है। इतनी बुलंद आवाज से एक सलवात भी ना फरमा दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। वो मेरे बुजुर्गवार हैं, मैं समझा कोई बच्चा लगा। तुम्हारा परवरदिगार सबको सलामत है कि मोमिन की सेहत और सलामती के लिए, हिफ्ज़ और तूल उम्र के लिए एक बार और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आइए, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, यही नाम है ना? तो हमने आपसे वादा किया है कि नहीं पूरा शजरा भी बताएंगे, कम से कम परदादा तक तो जाए ना आदमी। फिर तो मालूम हो ना कि जिनका जिक्र कर रहा हूँ वो सब मालूम है, ना मालूम नहीं है। ठीक है ना? लापता नहीं है। हम लोग लापता के मानने वाले हैं, लापता के नहीं। किसी लापता को हम नहीं जानते। हम जिसका भी जिक्र करेंगे उसकी पूरी तफसील आपके सामने रख देंगे। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अमरो इब्ने हजाम, या कहीं जे पे नुक्ता नहीं, हराम, वो ज़माने जाहिलियत में नाम होते थे, परेशान मत हो जाइए। जालिम भी नाम होता था। क्या होता था? जालिम इब्ने अमरो, मौला के एक सहाबी हैं, जिनके बाद में मौला ने कुनियत बदल के कहा अबुल अस्वद दोइली, बहुत मशहूर सहाबी हैं। अब तो मौका नहीं मिलेगा लेकिन कभी जिक्र कर देंगे। तो है नाम ज़माने जाहिलियत के नाम थे। तो परदादा का नाम क्या था? हराम तक पहुंच जाता था, लेकिन उस वक्त हराम के माने हुर्मत में लेते थे। अरब क्या लेते थे? ये माना भी है, जैसे हम कहते हैं जे शहर हराम है ना, जितने भी हैं मस्जिदुल हराम, ये हुर्मत का भी माना आता है, लिहाजा परेशान मत हो। कुरान मजीद में भी हराम का लफ्ज़ जो है हुर्मत के माने में आया है। ठीक है? तो लेकिन अब क्योंकि राइज हो गया दूसरे माना में, तो हम लोग नाम नहीं रखते, लेकिन ज़माने जाहिलियत में था। तो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अमरो इब्ने हराम अंसारी खजरजी, खजरजी यानी बनी खजरज के। और वालदा कौन हो? मशहूर मारूफ खातून जनाब उम्मे नसीबा बिनते अबू अब्दुल्लाह बिनते इब्ने अकबा खजरजिया, यानी ये भी खजरज की हैं, बनी खजरज की। इनके शौहर जनाब, यानी इनके बेटे जो हैं वो भी, यानी इनका पूरा, यानी जो ददी ससुराल है वो भी खजरजी, बनी खजरज के दोनों। जनाब जाबिर की वालदा भी और वालिद भी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अमरो इब्ने हराम अंसारी खजरजी, ये पूरा नाम हो गया, रिकॉर्ड हो गया, याद कर लीजिएगा कभी। तो कभी सवाल लेके मत आया करें। हमारे बच्चे आजकल सवाल लेके आ रहे हैं, ये बड़ी गलत है, गलत बात है। सवाल छोड़ के आया करो, सवाल छोड़ के आया करो कि भाई सहाबा के, ये भी तो सहाबा, इनका जिक्र क्यों नहीं करते आपके उलमा? कहो ना मौलवी से बताओ, अबू ज़र की तारीख क्यों नहीं पढ़ते? सलमान की तारीख क्यों नहीं पढ़ते? मिक़दाद की तारीख क्यों? या तो ये कहो ये सहाबी नहीं है, या तुम्हारे नजदीक पसंदीदा नहीं, तुम इनको अच्छा नहीं समझते। तो जब तुम कुछ सहाबा को अच्छा नहीं समझते, दलील लेना, मैं आपको दलील दे रहा हूं, मार खा के मत आया करो। ऐसे बच्चे हमें पसंद ही नहीं है। सवाल छोड़ के आया करो। तुम्हें हम बैठे ना देने के लिए सवाल, हम दे रहे हैं ना। ये सहाबियों के नाम ले रहा हूं ना। अबू अय्यूब अंसारी सहाबी है ना, कहो अबू अय्यूब अंसारी का पढ़ो ना, जाबिर का पढ़ो ना। जनाब अम्मार यासिर अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ो ना। जनाब अम्मार यासिर का कौन है, माँ बाप कौन है अम्मार यासिर, पढ़ो ना उनका। क्यों नहीं जिक्र करते? जनाब सलमान का जिक्र क्यों नहीं करते? अबू ज़र गफ़ारी का जिक्र क्यों नहीं करते? मिक़दाद का जिक्र क्यों नहीं करते? अबू अय्यूब अंसारी का जिक्र क्यों नहीं करते? सब सहाबा हैं कि नहीं है ना सब? क्यों नहीं जिक्र करते? नहीं मालूम तो कहो ना, जिक्र करे, सब सहाबा है, जिक्र करो। तो करना पड़ेगा, आप करेंगे तो फंसेंगे, मैं बता रहा हूं ना, फंस जाएंगे। फिर क्या बताएं बच्चों को आगे जाके? भाई एक एक चीज बता देते हैं, वो अय्यूब अंसारी के घर पे ऊँटी नहीं ठहरी, और तो बताओ कि क्यों ठहरी थी, वजह क्या थी, क्या कारनामे हैं उनके खानदान के और आगे उनकी औलादों के, बताओ ना सबको। नहीं बताते। तो एक ही बात है कहनी, हमें पसंद नहीं, कह दो ना साफ साफ, हमको बुरा थोड़ी मानेंगे। कह दो हमें पसंद नहीं है, मगर हमें पसंद नहीं क्योंकि इन्हीं ने बैत नहीं की। भाई दलील बता रहा हूं ना मानने का सबब क्या? क्योंकि इन्हीं ने बैत नहीं किया, हमें पसंद नहीं। मिसाल अव्वल तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी दलील है, लेकिन फर्ज करो कि जी हमें पसंद नहीं है, तो बस जैसे आपको कुछ पसंद नहीं है, हमें भी कुछ पसंद नहीं, खत्म हो गई बात। डिफेंसिव मत हो, माजरत खाना रवैया नहीं चलेगा इस मुल्क में, माजरत खाना रवैया नहीं चलेगा, याद रखना मेरी बात, क्योंकि ये बात रुकने वाली नहीं। कुछ अहबाब, कुछ साथी समझे बैठे हैं, तो छोड़े, खत्म करें, जो करने दें, आप खामोश। अच्छा ये खामोश हो जाएंगे, यहां बात खत्म हो जाएगी क्या?
یہ بات ختم ہونے کے لیے مسائل نہیں چھیڑے گئے. اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے اس کے بعد ایک اور مسئلہ, اس کے بعد ایک اور مسئلہ, یہ رکنے والا نہیں ہے. پورے ایام اعظامین نے کیا مصیبت مچائی ہے دیکھا ہے نا آپ نے, ہر روز. کیوں؟ ابھی قومی اسمبلی سینٹ میں باتیں کریں, یہ بل لاؤ, وہ بل لاؤ, فلاں بل لاؤ, یہ سارے بل ہم گھسیڑ دیں گے. یاد رکھو. سمجھ میں آ گئی بات؟ کچھ بھی نہیں, لیکن آپ کو ہوشیار ہونا پڑے گا. ہمارے انٹلیکچوئلز, ہمارے دانشور, یہ سارا کام مولویوں کا نہیں ہے. بتا رہا ہوں صاف صاف کہ اپنے کندھے کا بوجھ اٹھا رہو مولوی پہ ڈال دو. وہ مولانا کیا کر رہے ہیں؟ مولانا اچھا تم وہ اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے, تم وہ سینٹ کے مزے لینے کے لیے, تم وہ صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے, تم وہ قومی اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے, زیدی, نقوی, رضوی, جعفری, اور بھی کچھ کہہ سکتا ہوں آگے, لیکن بس ایک موقع دے رہا ہوں, لحاظ کر رہا ہوں. چھوڑے گی نہیں قوم تم کو, معاف نہیں کرے گی قوم. وہاں پر بیٹھے ہو, خیانتیں کر رہے ہو, کوئی شعور نہیں تم کو. دشمن وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, تم وہاں بیٹھ کے ان کے پٹھو بنے ہوئے ہو, ان کی زبان میں باتیں کرو. یہ قوم تمہیں بھی پکڑے گی, تمہارا بھی محاسبہ کرے گی انشاءاللہ. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ بڑے مزے سے, بڑے ہوشیار بنتے ہو, چالاک بنتے ہو کہ اپنا بوجھ اتار کے. مولانا سے پوچھے مولانا کیا کر رہے ہیں. اچھا اختیارات تمہارے پاس, وسائل تمہارے پاس, سیٹوں کے مزے تم لوٹ رہے ہو, اور جب کوئی مشکل آئے, مولوی صاحب کی گردن پتلی ہے نا, اتنی پتلی بھی نہیں ہے. سمجھ میں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے نپٹنا ہے سب کے ساتھ. لہذا ہوشیار کر رہا ہوں, ہوش کے ناخن لو, ورنہ پہلے تمہیں گھسیٹ کے لائیں گے اسمبلیوں سے, پہلے تمہیں کھینچ کے لائیں گے سینٹ سے اور اسمبلیوں سے, اور جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہو تمہیں گھسیٹ کے لائیں گے. خیانت کر رہے ہو قوم کے ساتھ, تمہاری آواز نہیں نکل رہی, بات نہیں کر پا رہے ہو. کیا ہوا؟ یہ دنیاوی منصب نے تمہیں کہاں پہنچا دیا؟ ایک دنیاوی منصب کے لیے. لے لیجئے پیغام مجھ سے, نہیں ملیں گی یہ باتیں پھر آپ کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیا ڈر گئے کیا آپ لوگ؟ تو صلوات اتنی آہستہ کیوں بھیج رہے ہو بھائی؟ یا جزاک اللہ. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے ایک صلوات اور عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. اب بتائیے, پورے معاشرے میں 7 افراد ایمان پر قائم, 7. اب سمجھ میں آیا کہ حق پر قائم رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنا مشکل ہے. تعجب اس بات پر نہ کیجئے کہ وہ سارے نہیں تھے اس راستے پہ, تعجب کیجئے اس ماحول میں جب ہر گھر مخالف ہو گیا, یہ 7 آدمی کیسے تھے, کیسا تھا ان کا ایمان کہ ان سب کے مقابلے میں ڈٹ گئے. یہ 7 ہے نا, ان میں ایک ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. میں نے پردادا تک بتا دیا نا بنی خزرج کے. ایمان کب لائے؟ بیعت عقبہ ثانیہ, بعثت کا 11واں یا 12واں سال شروع ہو رہا ہے. مکے گئے نا 70 آدمی, کل ذکر کیا تھا نا یا پرسوں, جس میں ابو ایوب انصاری سلام اللہ علیہ کا ذکر میں نے کیا تھا. یہ سب ایمان, اسی میں ان کے والد ہیں, اور یہ بھی ساتھ ہیں. 13 یا 14 سال کا سن ہے جناب جابر ابن عبداللہ ہے انصاری کا, 13-14 سال کا سن ہے. 70 افراد جو مدینے سے گئے ایمان قبول کرنے بیعت عقبہ ثانیہ, اس میں یہ بھی ہیں ان کے والد عبداللہ ابن عمرو ابن حرام انصاری یا حزام انصاری, یہ بھی ہیں. تو یہ اپنے بابا کے ساتھ گئے, تو وہاں بیعت کرنے والوں میں, اسلام قبول کرنے والوں میں جناب جابر بھی ہیں, یعنی کم سن ہے مگر اس میں ساتھ ہیں. بعثت کا 11واں, ہجرت کا نہیں بھائی, پرسوں غلطی کر چکا ہوں ایک, یاد ہے نا, وہ بعثت کو ہجرت کہہ گیا تھا. وہ اچھا وہ بچے نے میرے یاد دلا دیا مجھے, تو وہ ہجرت نہیں تھا, بعثت تھا. تو یہ بعثت کا یہ 70 میں یہ بھی ہے جناب ابو ایوب انصاری, جس جماعت میں, اس جماعت میں یہ بھی اسد ابن زرارہ ہیں, سارے ہیں, تو یہ بھی ہیں اس میں شامل ہیں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, اور بدر میں جب شرکت کیے تو 17 سال کے. ظاہر بعثت کا 11واں سال ہو, بدر ہوئی ہجری 2 میں تو 4 سال ہو گئے نا, تو 13 سال کے تھے تو 17 سال, 14 سال کے تھے تو 18 سال, تو 17-18 سال ان کا سن لکھا ہے بدر میں. تمام غزوات میں جناب جابر نے شرکت کی. احد میں یاد ہے نا, والد, ماموں اور بھائی
3 شہید ہیں احد میں ان کے، عبداللہ، اور یعنی یوں سمجھیے کہ جناب ام نصیبہ سے تعارف کراؤں اس دلیر خاتون سے۔ ام نصیبہ کون ہے؟ ان کی والدہ ہیں، یاد رکھیے گا تاریخ میں جن کا واقعہ ہے، ایک جناب سمیہ کا ہے، جناب ہمارے یاسر کی والدہ کا، جناب سمیہ کا، ایک ہے ام نصیبہ، احد میں تھی، پانی پلا رہی تھی زخمیوں کو، سپاہیوں کو مشکیزے سے، جب بھاگنا شروع ہوئے الٹے یعنی قدم اکھڑ گئے۔ بھاگنے کا لفظ بھی لوگوں کو برا لگتا ہے، حالانکہ تمہارے مورخین نے لکھا ہے، میں نے نہیں کہا۔ ہاں، یہ فرار کا لفظ میں نہیں کہہ رہا، جاؤ اپنی کتابوں کو آگ لگاؤ جن میں لکھا ہے کہ فرار کیا۔ چلو میں نے فرار کا لفظ اپنی طرف سے احتراماً واپس لے لیا، بس بھائی تمہاری خاطر، لیکن اپنی کتابیں بھی لو نا، جلاؤ ان کو جا کے، یا ان کی قبریں کھودو جا کے کہ کم بختوں لکھ کے کیوں گئے تھے، جو لوگ حوالے دے دے کے ہمیں سناتے تھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پہ، ہے نا؟ جاؤ ان کی قبریں کھودو، ہم سے کیا لڑ رہے ہو؟ لیکن نہیں، خیر وہ دشمنی علی میں کچھ بھی نظر نہیں آتا نا، بغض علی میں کچھ نظر نہیں۔ چلو جی، میں نے تو بڑے احترام سے کہا، پیر اکھڑ گئے۔ جب پیر اکھڑ گئے وقتی طور پہ صحیح، تو ام نصیبہ کا واقعہ ہے کہ تلوار اٹھا کے دیتی تھی، کبھی اپنے بھائی کو، کبھی اپنے بیٹے کو، کبھی اپنے شوہر کو، لڑو زخمی کو، اور جب لوگوں کو دیکھا کہ جا رہے ہیں تو مٹی اٹھا کے پھینکنا شروع کی۔ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ لو احد کا تحفہ تو لیتے جاؤ۔ خاتون اتنی دلیر ماں ہے جابر کی، کس نے دیکھا کمزور پڑنے مسلمان تو تلوار اٹھائی، ایک شہید یا کسی زخمی مسلمان کے ٹوٹ پڑی ان پر، کفار پہ میں جہاد کروں گی، اور اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں ام نصیبہ کو جہاد کرتے، زخمی بھی، بازو پہ تلوار لگی، 3 لاشیں اٹھائی ہیں، شوہر کی، بھائی کی، بیٹے کی، اور اونٹ پہ لاد کے 3 لاشوں کو آ رہی ہے واپس مدینے کی طرف۔ سنیے واقعہ، مدینے کی طرف واپس آ رہی ہے، ادھر سے ازواج مطہرات امہات المومنین احد کا حال سن کے جا رہی ہیں احد کی طرف، اور راستے میں ملاقات ہوئی ام نصیبہ سے، جو اونٹ پہ یا اونٹنی پہ لاشیں لاد کے لا دی، بیٹے کی، بھائی کی، اپنے اور اپنے شوہر کی۔ تو پوچھا انہوں نے احد کا کیا حال ہے؟ کہ اللہ کا رسول خیریت سے، باقی کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہ اللہ کا رسول خیریت سے، کہ یہ کون ہے؟ کہا کچھ بھی ہو جائے، یہ میرا شوہر ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کا رسول سلامت ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اس کا بیٹا ہے جابر۔ اب بتائیے ایسی ماں ہوگی تو کیسے بیٹوں کو جنم دے گی؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے یہ ہے جابر نوجوان۔ احد کے بعد آئیے ایک واقعہ اور بتائیں آپ کو، یقین جانی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہ کبھی آپ مجھے حکم کریں گے، میں 5 مجلسیں پڑھوں گا، اتنا میٹر ہے، لیکن وہ ایک مجلس میں آ نہیں سکتا، میں کیا کروں، سما نہیں سکتا۔ خیر، تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری غزوہ ذات الرقاع جا رہے ہیں، اور ان کا اس وقت جو اونٹ ہے 5 طلائی وقیعہ کا لیا ہے، خریدا ہے، لیکن وہ بیمار ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پیچھے رہ گیا، ہے بھی جوان یہ۔ اچھا، حضور اس غزوے میں، یا کہتے ہیں کہ سارے غزوات میں سب سے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ کوئی رہ جائے تو اسے اپنے ساتھ لے لے، واللہ عالم بالصواب، لیکن ذات الرقاع میں تو طے ہے کہ حضور بہت پیچھے تھے، سب کو آگے۔ تو راستے میں ان کا سلو ہوتا گیا، اونٹ سلو ہوتے آخر کو بیٹھ گیا، بے دم ہو کے بیٹھ گیا۔ اب یہ رونے لگے، نوجوان تو نے کہا بھائی جہاد میرا رہ رہا ہے، وہ سب چلے گئے آگے، سپاہی تو رو رہے تھے، بڑے زور سے رو رہے، اتنے میں حضور کا گزر ہوا، اب شام ہو گئی تھی۔ حضور نے کہا کون رو رہا ہے، کون ہے گریہ کرنے والا؟ تو فرمایا کہ اٹھ کے میں عبداللہ کا بیٹا جابر ہوں، جابر ابن عبداللہ انصاری۔ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری یہ دغا دے گئی، بیمار تھی، بیٹھ گئی، آگے نہیں چلے۔ عصا ہے تمہارے پاس؟ ہے۔ حضور نے فرمایا لاؤ عصا مجھے دو، عصا اپنا دے دیا۔ حضور نے عصا سے ہلکی سی حرکت دی، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اونٹنی۔ ناقہ جب کھڑا ہو گیا تو پھر اسے حضور نے بٹھا دیا، بیٹھ، آرام سے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو اب بیٹھ جاؤ، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ اب دونوں نے ساتھ ساتھ، حضور اپنے ناقے پہ، وہ اپنے ناقے پہ جا رہے ہیں، تو یہ اتنی پھرتیلی ہو گئی تھی کہ حضور کے ناقے سے آگے نکلی جاتی تھی۔ تو پھر یہ جابر کہتے تھے آگے تو مت جا، پیچھے رہے حضور۔ اب حضور نے، اب یہ خود فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اس راستے میں اتنی دعائیں دی کہ 25 بار میں نے شمار کیا
کہ اللہ کے رسول نے 25 بار میری بخشش کی دعا کی. جابر فرماتے 25 بار میری. اور احد میں والد شہید ہو چکے تھے, تو میں نے حضور سے کہا کہ حضور آپ دعا کیجئے, میں مشکل میں ہوں, میری مشکل حل ہو جائے. تو حضور نے مسکرا کے کہا کس مشکل میں ہے؟ کہ حضور میرے باپ کا قرضہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں, ادا نہیں ہو پا رہا, بہت سارا ہے, دعا کیجئے ادا ہو جائے. کتنا قرضہ ہے بتایا؟ کتنا؟ بہت تھا. کہا اچھا ایسا ہے کہ جب یہ خرمے کی فصل تمہاری تیار ہو جائے, نخلستان میں کچھ درخت ہیں ان کے؟ کہا کتنے درخت ہیں؟ اتنے درخت ہیں, کم تھے. کہ جب یہ فصل تیار ہو جائے تو ہاتھ نہیں لگانا, مجھے بلا لینا. ہاں پہلے یہ پوچھا کہ یہ تمہارا وعدہ کب کا ہے, یعنی واپس کب کرنا ہے؟ کہا یہ جب فصل اترے گی نا خرمے کی تب کا وعدہ ہے, وہ آ جائیں گے پیسے لینے. تو میری تو فصل اتنے نہ, میرے پاس اتنے درخت ہیں, میں تو پریشان ہوں, کیسے ادا کروں گا؟ وعدہ ہے یہودی کا قرضہ. کس کا قرضہ؟ جانتے نا کیسا قرضہ ہوتا ہے, پورے ملک رہن رکھنے پڑتے ہیں. یہودیوں کا قرضہ سمجھ میں نہیں آیا؟ اب تو آ جانا چاہیے آپ کو کہ کیسا ہوتا ہے. کچھ بھی کر لو, ان کے پیر تمہاری گردن پر ہے, بجلی ان کی ہے, مانو یا نہ مانو, گیس ان کا ہے, ہر چیز ان کی ہے. پرائیویٹ کیا کہتے ہیں, پرائیویٹائزیشن کے نام پہ سب کچھ. وہ میں بھی جلدی میں بھول رہا ہوں, حالانکہ مجھے صحیح لفظ معلوم ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. پرائیویٹائزیشن کے چکر میں سب گیا. دیکھتے نہیں کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے خبردار جو 3 دن بجلی گئی, وہ کہہ رہے پہلے تیرے گھر کی جائے گی, اسی دن پرائم منسٹر ہاؤس کی گئی, ہے نا. بڑی اللہ سلامت رکھے ہمارے چیف جسٹس صاحب قاضی القضات, ان کے خلاف تو کہتے ہوئے آپ جانتے ہیں نا, کچھ ذرا سا ڈر لگتا ہے, کوئی دفعہ نہ لگ جائے نا. تو اس دفعوں سے دفع کرتے ہوئے اپنے سے ساری دفعات کو بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں. کراچی تشریف لائے تھے, بلا رہے تھے لوگ, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کچھ نہیں. پانی تو بہت ہے, ہر گلی میں ماشاءاللہ گٹر ابل رہے, پانی بہت ہے ہمارے یہاں. کراچی میں آپ آئیے, یہ جھوٹ بولتا ہے میڈیا کہ پانی نہیں ہے. یقیناً پانی اتنا ہے کہ پورا پاکستان وہاں جا کے پانی ہو جاتا ہے, اتنا پانی ہے کراچی میں. ہر گلی میں اگر گٹر ابلتے ہوئے نظر نہ آئے تو میرا نام حسن ظفر نہیں. جو پوش علاقے میں خوش ہوتے تھے نا, ان کی بھی ایسی تیسی ہو چکی ہے. ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ گند جس کو وہ پال رہے تھے ہمارے علاقوں میں, گند وہاں تک پہنچ گئی, ساری گند. بلا خیر, کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ہمارے خدا ان کو سلامت رکھے, کراچی والوں پہ رحم آیا, تشریف لائے کراچی عدالت لگے کہ خبردار لائٹ گئی اگر آگے 48 گھنٹے میں سیدھا کرو. اسی دن معلوم ہوا کہ جس کورٹ میں بینچ لگا تھا اسی کورٹ کی چلی گئی لائٹ, اور جہاں وہ ٹھہرے تھے وہاں کی بھی لائٹ گئی. تو دوسرے دن بلایا کہ الیکٹرک کے چیئرمین کو بلایا, کہا کمبخت میری لائٹ چلی گئی. تو اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا اچھا میں جا کے چیک کرتا ہوں. جواب, اس کو کوئی خوف نہیں, کوئی کچھ بگاڑ سکا ان کا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کوئی کچھ بگاڑ سکا ان کا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ, کیونکہ یہ ان کے نوکر نہیں ہیں, یہ ان کے نوکر ہیں جو باہر بیٹھے ہیں. سمجھ میں آ گئی آپ کی بات؟ آپ کا کچھ نہیں ہے, سب بیچا جا چکا ہے, سب بیچا جا چکا ہے. لہذا ان میں ہمت ہی نہیں ہے. صرف یہ کہہ سکتے ہیں کل سے نہ کرنا, ایسا نہ کرنا. وہ کہتے ہیں اچھا 6 گھنٹے ہوتی تھی, اب 12 گھنٹے ہوگی, جاؤ کیا کرو گے, جاؤ. نہیں دیتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے ان کی گردن پہ پیر رکھا ہوا ہے. اسی لیے کتنے مقامات پہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں. دنیا انتظار کرتی ہے کہ آؤ ہم تمہیں عزت دیں, ہے نا. کبھی کوالالمپور میں ان کو عزت دینے کے لیے سامان ہوتے ہیں کہ آ جاؤ عزت دیں, لیکن یہ وہاں تو جاتے نہیں, کہیں اور ذلت لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. جس کی سمجھ میں آ گیا ٹھیک, نہیں سمجھ میں آیا جب بھی ٹھیک. صلوات ایک اور بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہودی, اب میں کیا کروں کہ ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, بیچ میں یہ یہودی گھساتا ہے ہر جگہ. گھسایا کہ یہودی کا قرضہ ہے بھائی, وہ تو آ جائے گا. حضور نے کہا مجھے بلا لینا, اب مجھے بلا لینا جب ایسا, جب فصل اترے مجھے بلا لینا. فصل تیار ہوئی, اطلاع دے دی. حضور گئے کہ اب ہاتھ لگاؤ اور ہر قسم کی الگ الگ کرو, ہے نا. ہر قسمیں ہوتی نا, اجوا اور یہ اور وہ, جو خیر نام بھی نہیں یاد, ایک سیحا کوئی نام کی کھجور ہے سیحانہ, اس کو الگ کر دیا, ڈھیریاں لگا. کہا اس کو بلا لو کہ آؤ اپنا قرضہ لے جاؤ. اس نے کہا حضور یہ تو بہت کم ہے, اس کا قرضہ تو بہت ہے. کہا بلاؤ تم, ہم کہہ رہے ہیں بلاؤ اس کو. بلا لیا گیا اس یہودی کو. یہودی سے پوچھا اچھا بھائی یہ بتاؤ تمہارا قرضہ کتنا؟ میرا قرضہ اتنا ہے. کہ ان میں سے پسند کرو, ان سب میں سے ملا کے تمہیں دیا جائے. فصل یہ ساری
یا کوئی خاص پسند کرو گے؟ اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تھوڑی تو ساری مل کر بھی میری پوری نہیں بنتی میرے قرضے کا. اس نے کہا بھائی تم پسند کرو نا کہ کس کھجور سے تمہارا قرضہ اتارا جائے. وہ سیحانہ شاید کھجور کا نام لکھا ہے روایتوں میں. وہ سیحانہ اس زمانے میں کوئی نام ہوگا، اب بھی ہو تو مجھے نہیں معلوم بھائی، یہ میں اس بارے میں لا علم ہوں، ساری چیزوں کا علم تو مجھے ہے نہیں. تو اگر کہ یہ والی کھجور سے میں چاہتا ہوں. اچھا میزان لاؤ، یعنی ترازو لاؤ. جابر ابن عبداللہ حیران ہوئے، کہہ رہے کہ حضور یہ کہا کہ تم لے کر آؤ نا، تولنا شروع کرو. چلو اب وہ جناب وزن رکھ دیا گیا پلڑے میں اور تولا جا رہا ہے. وہ تولے جا رہے ہیں، وہ کھجور ختم نہیں رہی، اتنی کی اتنی رکھی، تولے جا رہے ہیں، الگ کر تولے. یہودی بھی حیران. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہودی بھی حیران کہ یہ کیا ہوا، کس طرح سے؟ کہ لے جاؤ، سارا دے دیا اس کو کہ لے جاؤ، سارا ہو گیا تمہارا، پورا ہو گیا. ان سے کہا جاؤ یہ لے جاؤ، تم اپنا کام چلاؤ. تو جابر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 1 سال تک میں وہ کھجور صدقہ کرتا رہا، لوگوں میں بانٹتا رہا، بیچتا رہا، میرا گھر چلتا رہا، لیکن وہ کھجور ختم نہیں ہوئے. اللہ یا رسول اللہ. کھجور یہ ہے معجزات رسول میں سے کئی جگہ ہے یہ معجزہ. ایک در اور انداز میں بھی لکھا ہے، کئی انداز میں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 2 بار ہوا تھا یہ واقعہ. خیر ایک بار تو مسلم ہے نا. اور یہ بھی بتا دیں کہ معجزات رسول مشترکات ہیں. جو معجزوں کے قائل ہیں، جو معجزوں کے قائل نہیں، ان کے لیے ظاہر وہ مانتے ہی نہیں. ہاں وہ معجزہ مانتے ہیں حجاج کا. کس کا مانتے ہیں؟ حجاج بن یوسف کا معجزہ بڑے زور سے مانتے ہیں، اسے ڈرتے ہیں نا آج تک، اس کا معجزہ مانتے ہیں. تو اس نے کیسی آواز سنی تھی، دیول میں ایک جہاز لوٹا گیا عربوں کا، قزاقوں نے لوٹ لیا، بحری قزاقوں نے لوٹا، حملہ کر رہا ہے راجہ داہر پہ. ہے نا، عجیب ہے تضاد، تاریخ کا تضاد تو دیکھیں آپ، عجیب تضاد ہے. پڑھیں گے تاریخ تو آپ کے ہوش گھوم جائیں گے، ہے کیا مسئلہ، کیا گڑبڑ گھوٹالا انہی نے بتایا ہے. صاف چیزیں ساری ہمارے لیے آئینے کی طرح صاف ہے ہر چیز. تو خیر جناب وہاں سے سمندر میں لٹی ہوئی ایک عورت نے آواز دی میری مدد کر، اور آواز بھی حجاج کو دی، خلیفہ وقت کو نہیں دی. بھئی خلیفہ کو آواز دیتی نا، عبد الملک ابن مروان کا دور ہے نا، اس کو آواز دیتی، خلیفہ کو نہیں، حجاج کو دے رہی ہے. پتہ نہیں کیوں آواز حجاج کو آواز دے رہی ہے. حجاج میری مدد کو آ، اور حجاج نے سن لیا. حجاج حجاز میں موجود ہے، بصرے میں موجود، اس نے وہاں سن لیا. حجاج نے سن لیا اس فریاد، اور جناب آ رہے، اس کے آ رہا ہوں، اس کے قائل ہے. یہ معجزہ ہو گیا ان کے، اس معجزے کے قائل ہیں. اور پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معجزے کے قائل، معصومین کے. علی اور حسن اور حسین کے معجزات کا انکار کرنے کے لیے ان کی مجبوری بن گئی کہ حضور کے معجزات کا بھی انکار کر بیٹھیں، کیونکہ پھر انکار تو کرنا ہے سب کے معجزوں کا. خیر تو یہ معجزات رسول میں وہاں بھی موجود ہے اور ہمارے یہاں بھی موجود ہے. اور وجہ بھی بتائی تھی کہ حضور کہا کہ شادی کس سے کی ہے، کہا ایک وہ یعنی اپنے سے بہت زیادہ عمر کی عورت سے، بیوہ خاتون سے میں نے شادی کی. اس کو پورا تسلی سے سن لیجئے گا بھائی، گھبرا نہ جائیے گا کہ یہ کیا کہا حضور نے، لیکن سمجھ لیجئے کیا بات ہے. یہ جوان ہے نا، بالکل جوان ہے. کہا اس سے شادی کی ہے اور بہت اچھی خاتون نے میرے پورے گھر کو سنبھالا ہوا ہے. کہا کہ کیوں، اتنے بزرگ خاتون سے کیوں کی، تم تو جوان ہو تمہیں. کہا حضور میری 7 بہنیں ہیں. فرما اپنی مجبوری بات، میری 7 بہنیں، مجھے ڈر تھا کہ میں کم سن کوئی عورت لے آؤں گا، اس کی بن نہیں پائے گی، میری بہنوں کی دیکھ بھال نہیں کر پائے گی. یہ محسن ہے، یعنی سن رسیدہ ہے، خاتون سمجھتی ہے، سارے معاملات اس کو بتا دیں گے، میری بہنوں کا خیال کرتی. دعا دی. دیکھیں حضور نے دعا دی. پہلے سوال کیا نا کہ خود بتائے کیا وجہ ہے. دعا دی، تو نے بہترین کام کیا. اور اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے لیے مسلسل اللہ کے رسول بخشش کی دعا کرتے تھے، کیونکہ میں نے اپنی بہنوں کا، اپنے گھر کا، سب کا خیال کیا. کتنی بڑی بات ہوتی ہے، قربانی دی نا اپنے گھر کی خاطر، اپنے بہنوں کا. میرے باپ کا تو انتقال ہو گیا، یہ 7 بہنیں میری ذمہ داری ہیں. بھائی شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، اب یہ 7 بہنیں میری ذمہ داری ہیں، لہٰذا اس لیے میں نے یہ قربانی دی کہ نہیں اب تم ایک اور بھی کرو اور ہم تمہارا یہ انتظام کرتے ہیں سارا. اب جب دوسری فصل ہوئی تو جو میں نے کہا نا کہ دوسری بار کا دوسرا واقعہ لکھا ہے، وہ یہ واقعہ لکھا ہے دوبارہ کہ پھر دوبارہ اس کا دوبارہ فصل ہو، پھر ہم کو بلاؤ، ہم تمہیں اتنا دے دیں گے کہ تم اپنی 7 بہنوں کا گھر بھی آباد کر دو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ اس سے آگے میں نے واقعے کو ختم کر دیا.
ورنہ ہماری ماں بہنیں ناراض ہو جائیں گی کہ ہمارے مردوں کو کیا بھڑکا رہے ہیں. بالکل بھی نہیں بھڑکا رہا، میں آگے واقعہ بیان ہی نہیں کرنا چاہتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. آج کے دور میں بھائی وہ ایک ہی کافی ہے، اسی پہ اکتفا کیجئے اور شکر ادا کیجئے اللہ کا، ٹھیک ہے؟ ورنہ کہیں اور کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں آپ. حالات کی بات کر رہا ہوں، حرام حلال کی بات نہیں کر رہا، حالات کی بات کر رہا ہوں. حالات ایسے ہیں. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے؟ جابر، کون جابر؟ کتنے اعزازات دیے اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو. سلمان اہل بیت میں سے ہیں، یہ اہل بیت کے خادم قرار پائے. آپ جانتے ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ حسنین کریمین کے ساتھ کھیلنا. یہ کب سے ہوا سنیے. اب مسجد نبی میں بیٹھے تھے اور یہ مسجد نبی کی جھاڑو واڑو بھی دیا کرتے تھے جابر. شوق ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو، یہ بڑا اچھا شوق ہوتا ہے کہ جاؤ بھائی مسجد کی صفائی کریں، یہ کریں. تو یہ کام کرتے تھے، جوان تو تھے سارے کام. حضور بہت خوش ہوتے تھے. تو جب سب چلے گئے، فارغ ہو گئے، جو درس وغیرہ ہونا تھا ہو گیا اور صفائی کر رہے تھے، تو حضور نے کہا جابر حسن حسین کو لے کر آؤ. جابر پہنچے دم دروازہ. تو یہ میں ان کا کہ وہ تھے منا اہل البیت سلمان، اور یہ تھے خادم. بالکل ایسے خادموں کی طرح خدمت کرتے تھے بچوں کی. آل رسول گئے تو حضور نے دیکھا کہ دونوں بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے، کبھی ایک اتر جاتا ہے کبھی دو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہوئے لیے چلے. یہ منظر جو دیکھا تو کہتے کہ جابر میرے ان بچوں کو بہت دوست رکھتے ہو، پیار کرتے ہو. جابر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں ان بچوں سے کتنی محبت کرتا ہوں. کہ جابر اطمینان رکھو، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا. جو میری ان بچوں سے محبت کرے گا اللہ ان سے. اور جابر تیرے لیے دعائیں ہیں. جابر بیٹھ گئے. جابر نے کہا حضور ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں کرو. کیا پوچھنا تھا؟ کہ جو آیت آئی ہے سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. حضور اللہ اور رسول کو تو میں پہچان گیا، لیکن اولی الامر کون ہے یہ نہیں جانا. یاد رکھیے گا یہ حدیث بھی جناب جابر سے ہے. جابر فرماتے جب میں نے سوال کیا تو حضور نے مسکرائے اور کہا کہ اللہ ایسے نہیں چھوڑتا. اللہ نے میرے بعد اس امت کے لیے رہنما قرار دیے، امام قرار دیے، ہادی قرار دیے. ان میں کا پہلا علی ابن ابی طالب. ان میں کا پہلا میرے بعد میرا بھائی علی ابن ابی طالب، اس کے بعد اس کا بیٹا حسن، اس کے بعد اس کا بیٹا حسین، حسین کے بعد اس کا بیٹا علی ابن الحسین یعنی زین العابدین، اس کے بعد اس کا بیٹا محمد باقر، محمد ابن علی الباقر. اور کہا سنو جابر تمہاری اس سے ملاقات ہوگی. اعزاز یاد آ گیا؟ یہ سلسلہ کہاں سے چلا؟ یہ وہ روایت ہے، یہ والی روایت ہے. سنو جابر تمہاری اس سے ملاقات ہوگی، میرا سلام پہنچانا نہ بھولنا. اتنا تم زندہ رہو گے. 5ویں امام کے زمانے تک نابینا ہو چکے تھے. جب چوتھے امام کی خدمت میں مدینے آئے ہیں اور 4-5 سال کے امام تشریف لائے ہیں تو کہا کہ وہ امانت، اور فوراً انہوں نے سلام پہنچایا کہ میں آج کے لیے اس لیے زندہ تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا 7واں اور 5واں امام اس کی تو زیارت کرے گا. یہ 7 معصوموں کی 6 معصوموں کی ظاہر ہے تو معصوم کونین کی کون زیارت کرتا ہے رقیہ انور کی، لیکن یہ 5-6 معصوموں کی زیارت کرنے والا شرف ملا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو. کہا 5، اس کا بیٹا محمد، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر صادق، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا موسیٰ بن جعفر، پھر اس کا بیٹا علی ابن موسیٰ یعنی امام رضا علیہ السلام، اس کے بعد علی ابن موسیٰ کے بعد محمد ابن علی یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، پھر اس کے بعد علی ابن محمد یعنی امام علی نقی علیہ السلام، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا حسن عسکری، حسن ابن علی. اور کہا بس حسن عسکری کا جو بیٹا ہوگا میرا ہم نام میری کنیت پہ وہی مہدی ہوگا. اللہ مشرق اور مغرب کو اس کے ہاتھ پر فتح دے دے گا، مفتوح قرار دے گا. وہ زمانہ ہوگا. اللہ اکبر. بیٹا پانی دو، پانی پانی پانی. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ روایت وہاں سے ملتی ہے جناب جابر ابن عبداللہ ہے انصاری سے یہ روایت ملتی ہے. اور جابر ابن عبداللہ انصاری کون؟ حدیث قصہ یاد ہے؟ رویان جابر ابن عبداللہ انصاری یاد ہے نا سب کو؟ ماشاءاللہ یاد رکھا کرو، کبھی شک میں نہ پڑنا. حدیث قصہ کے بارے میں کتنی بار بتا چکا ہوں. اور ہمارے یہاں بڑے بڑے شکاکین پیدا ہو گئے، لوگوں کو شک میں ڈالنے والا. خدا کے بندہ تمہیں معلوم ہی نہیں کیا ہے حدیث قصہ.
جو اس کی تھوڑی سی بھی معرفت رکھتے ہیں ان سے پوچھو حدیث قصہ کیا ہے. یہ قصیدہ ہے، قصیدہ جو ملائکہ نے پڑھا ہے. یہ وہ قصیدہ ہے اہل بیت کا جو ملائکہ کو اللہ نے یاد کرایا ہے. ایسے جاؤ، ایسے ذکر کرو. اللہ نے اس سے بڑا قصیدہ کوئی کائنات میں کوئی انسان ایسا قصیدہ کہہ ہی نہیں سکتا سوائے مشیت کے. اور وہ قصیدہ کیا ہے؟ ام فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنو. سمجھ میں آگئی میری بات؟ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایسے نہیں بات کرتا. بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. لوگ کہیں خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ایک جملہ کہ اللہ نے قصیدہ پڑھا. تو بتاؤ نا کیا قصیدہ پڑھا. بتا رہا ہوں نا یہ قصیدہ پڑھا. ہم جس کا پہلا جملہ یہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس سے بڑا قصیدہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا تھا محمد و آل محمد کا. کتنا بڑا قصیدہ ہے. آپ سمجھیں صرف فاطمۃ الزہرا کی عظمت ہے سلام اللہ علیہ کی؟ نہیں، وہ تو ہے. وہ تو معلوم ہو گیا کہ کتنی عظیم ہے یہ خاتون، کتنی عظمت والی ہے خاتون. لیکن اسی جملے میں پورے اہل بیت کی عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ فاطمہ اور اس کا بابا، فاطمہ اور اس کا شوہر، فاطمہ اور اس کے بیٹے، سوائے ان 5 کے چھٹا کوئی ہے ہی نہیں. فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے، یہ مشیت ہی قصیدہ پڑھ سکتی تھی اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، تاکہ کبھی کوئی چھٹا اس قصیدے میں شامل ہی نہ ہو سکے. یہ ہے فاطمہ کی عظمت اور یہ مشیت کا پڑھایا ہوا، یاد کرایا ہوا قصیدہ. پھر شک کرتے ہو کہ حدیث قصہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو کبھی اپنے بارے میں بھی غور کر لیا کرو. اب آگے کیا کہوں میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے تو حدیث قصہ کے بارے میں مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ روی عن جابر ابن عبداللہ ہے انصاری. اور اس جرم میں، اہل بیت کی محبت کے جرم میں، جانتے 3 بار ان کا گھر لوٹا گیا اور جلایا گیا. کیا کریں، ہر کوئی اپنی اپنی سنت کی حفاظت کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے. تو یہ سنت آج کی تھوڑی ہے، یہ سنت بہت پرانی. ایک بار میں نے بتا دیا، بسر ابن ارطات نے جب حملہ کیا، اس نے گھر جلایا، ان کا لوٹا گھر جلایا. چلے گئے تھے مدینے سے باہر. جناب اس وقت باہر نہیں گئے تھے. جناب ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہ نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اس لیے وہ ہاتھ ملتے واپس چلے گئے. دوسری بار واقع ہرہ میں جب مسلم بن عتبہ نے حملہ کیا ہے، مدینے کو تاراج کیا، اس وقت ان کا گھر جلایا گیا. تیسری بار حجاج ابن یوسف، اس نے پہلے مدینے پہ حملہ کیا تھا، بعد میں مکہ گیا تھا نا، تاراج کیا تھا، خاتمہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، اسی کے ہاتھوں خاتمہ ہوا تھا. بھائی حجاج ابن یوسف، پتہ نہیں ان میں کون صحیح ہے کون غلط ہے. اب تو کسی ایک کو برا کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، حجاج بھی ہیرو وہ بھی ہیرو. پتہ نہیں ان ساری لڑائیوں میں ویلن کون تھا، سمجھ بھی نہیں آیا ہماری تو آج تک. ایسے پردے ڈال دیے بغض علی نے دماغوں پہ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفقود ہو گئی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو بس تیسری بار حجاج بن یوسف نے صرف حملہ نہیں کیا، حملہ کرنے کے بعد ضعیف ہو چکے تھے بیچارے. یہ 72 ہجری، کیونکہ 74 ہجری میں تو ان کا انتقال ہی ہو گیا، ضعیف ہو گئے. اب 72 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ 72 ہجری 72 سال تو ہجرت کے ہو گئے، اور 17 سال کے تھے بعثت کے 11ویں سال میں، ایسے ہی ہے نا. اور 2 سال وہ لگا لیجئے 13 سال بعثت کے، تو کتنے ہو گئے؟ 18-19 سال کے تو اس وقت تھے، یا 17-18 سال کی سمجھئے، 72 سال یہ تو 90 سال کے ہوئے کہ نہیں ہوئے. اور 74 ہجری یا 77 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا مدینہ ہی میں. 94 سال کا سن لکھا ہے کہ 94 سال کے جب انتقال ہوا، تو 72 ہجری میں کتنے تھے بھائی؟ 92-93 سال کے تھے نا. اس بڑھاپے میں تشدد کر کے ان کی گردن پہ مہر لگائی گئی. حجاج ایک کام یہ کر رہا تھا کہ غلامی کی مہر لگاتا تھا، یعنی معاذ اللہ ذلیل کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے ان بزرگواروں کی گردنوں پہ مہر لگاتا تھا. بہت سارے صحابہ اور تابعین کے ساتھ اس نے یہی کیا. جناب جابر کے ساتھ بڑھاپے میں یہ کیا کہ ان پہ مہر لگا. گھر ور بھی لوٹ لیا، جلا دیا بیچارے کا. 3 بار یہ لوٹے گئے، جلائے گئے. ایک اور ان کا اعزاز کیا ہے، وہ تو تفصیل سے اگر زندگی رہی انشاءاللہ چیلم کی مجلس میں پڑھیں گے. لیکن یاد رکھیے ایک اعزاز ان کا کیا ہے، کربلا کے پہلے زائر ہے نا، پہلے زائر
جو زیارت کرنے کربلا پہنچے تھے، ضعیف ہو گئے تھے. جب واقع کربلا کا علم ہوا ہے تو اسی نابینا تھے. کہتے ہیں کہ اپنے غلام عطیہ کو لیا، لیکن دیکھیے میں آپ کو انصاف سے دونوں روایتیں بتا دوں. کچھ روایت میں عطیہ کو غلام بتایا گیا ہے، باقی میں غلام نہیں ہے. عطیہ ابن سعد ابن جنادہ، یہ سعد ابن جنادہ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، اور مولا کے بھی صحابی ہیں. تو جب ان کے یہاں بیٹا ہوا تو یہ آئے تھے. بہت عرصے کے بعد اولاد ہوئی تو مولا کی خدمت میں آئے تھے کہ مولا میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو مولا نے کہا تھا اس کا نام عطیہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے. تو میں اللہ کا عطیہ، اس کا نام عطیہ رکھو. تو کچھ روایات میں یہ غلام نہیں تھے بلکہ یہ جوان ساتھی تھے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بوڑھے تھے، یہ ساتھ رہتے تھے جوان تاکہ رہنمائی کر سکے. بینائی نہیں تھی نا ان کی. جناب جابر کی بھی خیر انشاءاللہ تفصیل سے کبھی پڑھیں گے. تو میں نے اس لیے دونوں پڑھ دیا کہ اگر کہیں آپ دوسری روایت سن لیں تو آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ مولانا تو کہہ رہے تھے کہ غلام تھے عطیہ. تو غلام کی روایت اکثر ہے، لیکن دوسرے ساتھ ساتھ یہ بھی روایت ہے جس میں آپ غلام نہیں ہیں بلکہ ساتھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن خدمت کرتے تھے، جناب جابر کی خدمت کرتے رہتے تھے. اس لیے شاید راویوں نے یہ سمجھا کہ ان کے غلام تھے، جبکہ ان کا پورا شجرہ تاریخ میں موجود ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، میں نے عرض کیا کہ ان کے باب میں بہت ساری باتیں، اس میں ایک ایک واقعے کی تفصیل بتانا شروع کروں گا تو بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی. کس کس غزوے میں کہاں کہاں کتنی جنگوں میں، ظاہر اب اتنی سن ہے تو ساری جنگوں میں، حضور کے بعد بھی جنگیں ہوئی سب میں حصہ لیتے رہے. ظاہر ہے کہ بھائی جو بھی سپہ سالار یا حاکم ہوتا ہوگا کریڈٹ تو اسی کو جاتا ہے، جانا بھی چاہیے، ہر ملک کا یہی دستور ہے، ہر جگہ کا یہی دستور ہے. لیکن یہ ہر جنگ میں فاتحین میں شریک رہے، زخمی ہوتے رہے. اور انتہائی نامساعد حالات میں اب آپ کو ایک بات بتائیں، انسان ہے نا جب بہت ہی پریشانی ان کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی، فاقوں ضعیف بھی ہو گئے، کوئی پاس نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت حاکم ہی ہوتا نا، بیت المال کے لیے حاکم ہوتا، تو ابھی اپنا حق تو لینا ہے نا. سابقین میں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. کس میں ہے؟ سابقین میں، جو وہ مکے جا کر ایمان لائے ہیں. یہ بھی نہیں کہ بعد میں ایمان لانے والے ہیں. بعد میں ایمان لانے والوں کے تو مزے ہی مزے تھے، ہے نا. آپ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کے، سب کے مزے تھے. لیکن جابر سابقین میں قرآن کے مطابق، اور ان کے گھر میں فاقے. انہی نے اپنے نفس کو کچلا اور چلے گئے شام کی. چلو اپنے حق کے لیے کہوں کہ بھئی میرا حق تو دو، بیت المال سے ضعیف بھی ہوں، سب کچھ ہوں، کما نہیں سکتا، محنت نہیں کر سکتا، ضعیف. تو اس کو جب معلوم ہوا کہ جابر آئے ہیں تو ان کو حقیر گرداننے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے کئی دن تک باہر ٹھہرایا. ہوتا تھا نا کسی کی تحقیر کرنا ہو تو ملتے نہیں تھے اس سے. کئی دنوں کے بعد وہ کسی نے سفارش کی، وہ جابر بوڑھا ہے، صحابی رسول کو بلایا، تم کو بلایا، آ جاؤ. تو گئے اندر کہ کیوں صبر نہیں ہو سکا؟ تم تو بڑے صابر کے ماننے والے ہو، تم سے صبر نہیں ہوا کہ صبر کر لیتے مصیبتوں پہ؟ تاکہ ہاں مجھے صبر ہی کرنا چاہیے تھا، اور یہی مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں تیرے پاس آ گیا. مجھ سے غلطی ہوئی، اب یہ غلطی نہیں ہوگی، اب میں صبر کروں گا. اور فوراً اس کو ٹکا سا جواب دے کے واپس آ گئے. اور بھی سخت باتیں ہوئیں جس کا وقت متحمل نہیں ہو سکتا مجلس کا، بہت ساری سخت باتیں ہوئیں. بس اتنا ہوا کہ تلخ کلامی ہوئی. تلخ کلامی کے بعد اس کو سنا کے، اور جس کے 3 بار گھر چل چکا وہ کس سے ڈرے گا بھائی؟ کوئی ڈرتا ورتا نہیں. نے کہا جاؤ، کچھ ہے ہی نہیں، کیا کرے گا؟ کیا بڑھاپا ہے، مارے گا اور کیا کرے گا؟ قتل کر دے گا، اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ واپس. کہا غلطی ہو گئی، مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، اب میں نہیں آؤں گا. واپس چلے گئے. اب اس کو احساس ہوا تو اس نے 300 طلا بھیجے، طلائی سکے یا 400 کہ جا کے دے دو جابر کو. جابر نے واپس بھیجے. کہ اطمینان رکھ، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا تیرے حق میں جس کا تجھے فائدہ پہنچ جائے. یہ نیکی ہے نا، کہ ایسی کوئی خیر تو مجھ سے نہیں دیکھے گا جس کا تجھے کوئی فائدہ ہو جائے. لے جا، میں قبول اسی لیے نہیں کر رہا کہ قبول کروں گا تو یہ خیر ہو جائے گی تیری ایک میرے ساتھ. ایسی کوئی خیر تیری نہ قبول کروں گا نہ میری طرف سے ہوگی جس کا فائدہ تجھے پہنچ جائے. مجھے نہیں چاہیے، بھوکا مر جاؤں گا، لیکن اب تیرے دروازے پر نہیں آؤں گا. اور اس کے بعد پھر ان کا ایک بار گھر جلایا گیا. سب کچھ ہوا ان کے ساتھ، ضعیفی میں انتقال ہوا. لیکن چاہنے والوں میں ان کا نام آج تک جابر کا موجود ہے نا. ان سے 1-2 روایتیں بھی نقل کی ہیں برادران نے، لیکن اس سے زیادہ ذکر کرتے نہیں. اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا تفصیل تو نہیں بتا سکا، لیکن جتنی تک بتا سکا اتنی باتیں آپ کو بتا دوں کہ جابر کون. یہ ہے جابر. سمجھ میں آگئی بات ہماری. اسی سے چہلم کی روایت منقول ہے. اب میں ظاہر ہے چہلم کے مصائب تو نہیں پڑھنے والا، ابھی زندگی رہی تو انشاءاللہ چہلم پہ پڑھیں گے چہلم کے مصائب. لیکن
بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، جن کو ایمان سے جن کا دل روشن ہو گیا، منور ہو گیا، نہ سمجھنے والے کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ زینب کا لہجہ سنا، گواہی دی کہ علی کا لہجہ ہے، مگر نہیں، راہ راست پہ نہیں آئے۔ حسین کے سر کو نو کے سینہ پہ تلاوت کرتے دیکھا، مگر راہ راست پر اتنا ہی سوچتے تھے کہ جو سر نو کے نیزہ پہ نو کے سینہ پہ تلاوت کر رہا ہے وہ کیا ہوگا، نہیں۔ لیکن اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، آئیے، کیونکہ کتب مقاتل میں اس راہب کا ذکر ہے، یقیناً کہیں نام بھی ہوگا جو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن مقاتل میں ہے۔ میں ایسے نہیں پڑھ رہا، مقاتل میں ذکر ہے، ہر سال یہ مصائب پڑھتا ہوں کہ ایک راہب اپنے بیٹے کے ساتھ مقامات مقدسہ عتبات عالیہ کی زیارت کر کے واپس جا رہا تھا، دمشق میں داخل ہوا۔ دمشق میں بہت سے مقامات مقدسہ نا، مسیحیوں کے بھی یہودیوں کے بھی۔ داخل ہوا، دیکھا اچھی حال ہے، بازار، سجاوٹ، جھنڈیاں، نقارے، نئے نئے زرق برق لباس پہنے، مرد عورتیں بچے، کیا مسئلہ؟ حساب لگایا، نہیں عید بھی نہیں ہے، ان کی عید بھی نہیں، ان کی بقرعید بھی نہیں، ہوا کیا؟ کسی سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیسا جشن منا؟ کہا ہمارے امیر نے ایک باغی پر فتح پائی ہے، ان باغیوں کے سر اور ان کے حرم کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے، ان کے خاندان کے افراد کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے، ہم اس کا جشن منا رہے ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہ بس ابھی آنے والے ہیں، داخل ہونے والا ہے ان کا قافلہ۔ کھڑا ہو گیا بیٹے کے ساتھ، چلو ہم بھی دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا، اس نے اس شور کی طرف نظریں گھما کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ قافلہ آ رہا ہے قیدیوں کو لے کر۔ قیدیوں سے پہلے اس کی نگاہ پڑی کہ نیزے آگے آگے، نیزوں پہ سر ہیں، شور ور۔ جب وہ سر منظر اور نمایاں ہو تو اس نے کہا کہ سروں کے پیچھے ناکیں ہیں، ناکوں پہ کچھ بیویاں ہیں، مرد نہیں ہیں، بیویاں سر۔ بیویوں کے ہاتھ پر سے پشت بندے ہیں، اور ان بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے۔ ان ناکوں کے آگے آگے ایک ضعیف و لاغر جوان ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے نا کہ صاحب آپ ہر وقت بیمار بیمار کرتے ہیں، وہ تو کربلا میں بیمار تھے، تو میرے بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ واقع کربلا کے دوران سید سجاد بیمار تھے، اسی لیے بیمار کربلا کہا جاتا ہے، لقب پڑ گیا نا، تو اس میں لڑنے کی کون سی بات ہے بھائی، اس میں بھی کیا نزاع پیدا کرو گے؟ بیمار کربلا اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ واقع کربلا میں بیمار تھے، اللہ کی مشیت تھی کہ بیمار رہیں، اسی لیے آپ نے تلوار اٹھا کے، نیزہ اٹھا کے ایک بار جانا بھی چاہا تھا، نہیں جا سکتے تھے نا، غش کھا کے گر پڑے تھے۔ عصر عاشور یاد ہے نا آپ کو، سب سنتے رہتے ہیں آپ۔ تو دیکھا کہ بیمار و لاغر جوان، سر جھکائے، زنجیروں سے جکڑا ہوا، توق خاردار گلے میں۔ منظر دیکھ کے اپنے بیٹے سے کہتا ہے ان ملونوں نے نہ معلوم کون سا عزت دار خاندان اجاڑ دیا۔ دیکھ دیکھ، بہت ہی معزز خاندان کی خواتین ہیں، جن خواتین نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا۔ بیٹا کہتا ہے ہاں ایسا ہی لگتا۔ سروں کو دیکھنا شروع کیا غور سے۔ ایک بار بیٹے کا ہاتھ ہلا کے دیکھتا ہے، میرے لال دیکھ، یہ دیکھ، اس سر کو دیکھ، اس کے لب ہل رہے۔ بیٹے نے ہاتھ پکڑ کے کہا بابا اس بڑے سر کو چھوڑ، اس ننھے سے سر کو تو دیکھ، کہ یہ اتنے سے معصوم بچے بھی لڑ سکتے ہیں۔ بدبختوں نے کس کا گھر اجاڑا ہے؟ پاس کھڑے ایک شامی سے پوچھا دیکھ جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے؟ دیکھ یہ سر، اس کے لب جنبش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ سر جھکا کے کہتا ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہے۔ سر حسین کے نو کے سینہ پہ تلاوت کرنے کی روایات مستند ہیں، یاد رکھنا مستند۔ نو کے سینہ پہ تلاوت کر رہا ہے، یہ سر آیات کی تلاوت کا بدبختو، جو سر شہادت کے بعد تن سے جدا ہونے کے بعد نو کے سینہ پہ تلاوت کرے، کیا وہ کسی باغی کا ہوتا ہے؟ تم نے کس کا گھر اجاڑ دیا؟ اس باغی کا نام تو بتاؤ مجھے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا اس کا نام ہے حسین ابن علی۔ چونکا، نام سن کر چونکا۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا مدینے کا۔
وہی تمہارے رسول کا شہر مدینہ. کہاں؟ مدینہ تو رسول کا رہنے والا ہے. کون ہے یہ باپ اس کا؟ علی کون ہے؟ علی ہمارے رسول کا بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے. یہ ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے حسین، فاطمہ کا. کب بدبختو، میں داؤد پیغمبر کی نامعلوم کون سی پشت میں ہوں. اب بھی اپنی قوم سے گزر جاؤں تو لوگ میری سواری کے قدموں کی خاک اٹھا کے میری سواری کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے سر میں ڈال. تم نے اپنے رسول کی بیٹی کا گھر اجاڑ دیا، اب جشن مناتے ہو. جب اس نے بلند آواز سے شور کرنا شروع کیا، چند شامی سپاہی اس کی طرف بڑھے. خبردار، خاموش ہو جا ورنہ بھی تیری گردن اڑا دی جائے گی. اس نے بھی شمشیر بے نیام کی. بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں حیران تھا کہ یہ مسلمانوں کا رسول 3-4 راتوں سے میرے خواب میں کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے میرے؟ مجھے جنت کی بشارت کیوں دیتا ہے؟ میں تو اسے رسول نہیں مانتا، میں تو اس کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں مسلمان نہیں ہوں، جنت کی بشارت کیوں دیتا؟ اب میری سب سمجھ میں آ گیا. حملہ کیا سپاہیوں پہ، آگے بڑھا، ناکوں کے قریب آیا، سیدھے سجاد کے پاس آیا. لڑتے لڑتے کہتا ہے صاحبزادے اپنا تعارف کراؤ. سیدھے سجاد نے بڑی حسرت سے دیکھا اسے، کہا میں اسی حسین کا بیٹا علی ابن حسین جنلا کا فرزند رسول، جلدی سے مجھے کلمہ پڑھوائیے، کلمہ پڑھائیے. سیدھے سجاد نے کلمہ پڑھایا. لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہوا، گرا، گھسٹتا ہوا سیدھے سجاد کے قدموں میں آ کر کہتا ہے مولا ایک بار اور کلمہ پڑھا. مولا گواہ رہنا، قیامت کے دن گواہ رہنا، میں آپ کے دین پر اور آپ کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر. ثانیہ زہرا سے پشتے ناقہ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. رخ پھیرا مدینے کی طرف. نانا دیکھ لیا قوم نصارہ سے ایک کی غیرت جاگ اٹھی. آپ کی اولاد پر، آپ کی ذریت پر اپنی جان قربان کر بیٹھا. اتنے بڑے مسلمانوں کے مجمع میں کسی کی غیرت نہ جاگی کہ ہمارے دفاع کے لیے شمشیریں نکالتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.